اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست غلام زکریا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل 92 اکیڈمی۔ معزز سامعین و ناظرین، دنیا اور آخرت کی کامیاب زندگی گزارنے کے موضوع کامیاب زندگی کے راز میں آج چوتھی ویڈیو شامل ہے، جس کا عنوان ہے قبر کے حالات، اور انشاءاللہ میں تقریباً ہر شعبہ ہے زندگی کے متعلق قرآن و حدیث کے مفہوم میں مختصر مگر جامع ویڈیوز لاتا رہوں گا، جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اگر آپ میری تمام ویڈیوز کو سن کر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں ایک کامیاب زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور میرے چینل 92 اکیڈمی کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اگلے موضوع پر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں قبر کے حالات۔ بچوں اور بالغوں سے قبر میں منکر نکیر سوالات کریں گے۔ عابد مومن ان سوالات کے جواب جلدی دے دیں گے تو فرشتے اسے خوشخبری دیں گے کہ خوش ہو کر ایک دلہن کی طرح سو جاؤ۔ بعض گنہگار مومن بھی ان فرشتوں کے سوالات کے جواب اللہ کے فضل سے دے دیں گے، مگر کافروں کی زبان بند ہو جائے گی اور وہ ہمیشہ بڑے عذاب میں رہیں گے۔ اگر کوئی دریا میں غرق ہوا یا کسی درندے نے اسے کھا لیا، آگ میں جل گیا، تب بھی اسے سوالات ہوں گے۔ اس کے لیے قبر میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ ابتدا میں قبر کی تنگی یقینی ہے، لیکن بعد میں نیکوں پر وسیع ہوگی اور بدکاروں کو قبر ایسا دبائے گی جیسے بیلنا گنے کو رگڑتا ہے۔ مشرکوں کے بچوں کے دخول جنت کے بارے میں سوالات کے جواب میں حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خاموشی اختیار فرمائی ہے، اور بعض حضرات کا خیال ہے کہ وہ جنتیوں کے خادم ہوں گے اور بعض کا قول ہے کہ وہ مقام اعراف پر ہوں گے۔ گنہگار مومن کو قبر میں کچھ وقت عذاب ہوگا، مگر کافر قبر میں ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ قبر میں انعام و کرام، بھلائی اور مہربانی بے شمار ہوگی اور نیک لوگ صبح شام اس سے محظوظ ہوں گے۔ قبر کی زندگی بھی دنیا کی زندگی جیسی ہے۔ قبر پر چڑیا بیٹھی ہوئی نر یا مادہ قبر والے کو معلوم ہوتی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک قبرستان میں مقتولین کفار بدر کو خطاب فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا یہ سنتے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ اس طرح اہل قبور کو سلام کہنا، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ میت سنتی ہے۔ قبر میں آرام و عذاب نیک اور برے آدمی کا انسان اور جن کے علاوہ تمام مخلوقات کو معلوم ہوتا ہے۔ میت کے حالات انسان اور جنات کو معلوم نہیں ہوتے تاکہ یہ گھبرا نہ جائیں اور ان کا ایمان بالغیب بھی باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا، اللہ سے بے خوف ہونا اور نجومی کی غیب کی خبروں کی تصدیق کرنا کفر ہے۔ اولیاء کرام انبیاء علیہ السلام کے مرتبے کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی کوئی فرشتہ انبیاء علیہ السلام کے درجہ کو پا سکتا ہے۔ تمام اولیاء کرام سوائے 4 مقرب فرشتوں کے سب سے افضل ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام اولیاء اللہ، زاہد اور صالح انسانوں کے علاوہ عام انسانوں کو فرشتوں پر فضیلت نہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر فضیلت میں کوئی نہیں ہے۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جو تمام جہان کے مولا ہیں، ان کی فضیلت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے
کسی پر تنقید ایمان کی تباہی کی وجہ ہو سکتی ہے۔ تمام اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، ان کے جیسا رہبر کوئی نہیں ہے۔ 10 اصحاب کو جنتی ہونے کی خبر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے تمام نیک بندوں کی عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم قیامت کے احوال کے متعلق مختصر مگر جامع انداز میں جانیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔